أنت نور الله فجرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن آن لائن 1 پر. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائے اور ہماری دین دنیا جنت بنائے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ پاک ہم سب کی معاف فرمائے. آمین. آج کا سبق جو ہے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 259 اور سورۃ بقرہ کی ہے آیت نمبر 259. پڑھنے سے پہلے قرآن پاک سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس پاک کتاب کی تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت دل سے دنیا کی باتیں، پاکی باتیں اور برے خیالات نکال دیں اور غور سے قرآن مجید سنیں یا پڑھیں. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ اس کتاب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام امت اور تمام دنیا کو ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے. قرآن پاک کی تعلیم کا اثر اسی پر ہوگا جو اسے غور سے سنے گا یا پڑھ کر اس پر عمل کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتی ہوں کہ ہم سب قرآن مجید کو اچھے طریقے سے ٹھہر کے پڑھیں گے اور ترجمہ بھی اس کا غور سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے. چلے آج کا سبق بھی شروع کرتے ہیں. ٹرانسلیشن بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد او کالذی. دیکھیں زال یا زیر زی، ٹھیک ہے، آگے یا آ گئی تو ہم اسے ایک الف کے برابر ہم نے زی پڑھا، زی ایسے نہیں پڑھا. او کالذی مرہ، را کو موٹا پڑھتے ہیں، زبر ہے را کے اوپر، مرہ. علی، یہ ایک الف کے برابر کھڑا، زبر جو ہے اس کی آواز بنی علی. قریۃ وہی، اور یہ قاف ہے موٹا، اور ذرا حلق سے اس کو نکالنا ہے، قاف کو، کاف نہیں پڑھنا باریک. قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ عین کو بھی حلق سے پڑھنا ہے. قال ان، اب نون کے اوپر ہم نے نون کے اوپر جو تشدید ہے اس کی وجہ سے ہم نے نون پہ غنہ کیا 2 سیکنڈ کے لیے. ان یحیی ہذہ اللہ، اب اللہ کو باریک پڑھا، اللہ سے پہلے ہا کے نیچے زیر آ رہا ہے اس لیے باریک پڑھا. اگر زبر پیش آئے تو موٹا پڑھا جاتا ہے. ابھی ہم باریک پڑھیں گے. ہذہ اللہ بعد موتها، بعد موتها. اب یہاں دھیان ایسی جگہوں پہ تمام جہاں بھی اس طرح کے حروف آئیں، جیسے کہ دال کے اوپر زبر ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کھینچیں، تو یہاں پہ آپ نے ذرا دھیان سے پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے. بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اب یہاں پہ ہم نے اللہ کو موٹا پڑھا کیونکہ اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا، میم الف زبر ما. اب یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ فا زبر فا، فا کے آگے کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم فا کو کھینچیں. حمزہ کے اوپر زبر ہے ڈائریکٹ، اس کے آگے کچھ ایسا نہیں کہ اس کو کھینچیں. فا آ ایسے پڑھا. اب اس میم کے جو آگے ہے الف آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ما پڑھ رہے ہیں، ما ایسے نہیں پڑھ رہے. فَأَمَا نو، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ٹھیک ہے. میعتا، میم زیر می، ٹھیک ہے، میم زیر
می. اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ الف آ رہا ہے تو ہم می پڑھیں گے؟ نہیں، میم یا زیر می ہو سکتا ہے، لیکن اگر الف زیر کے ساتھ آئے گا تو ہم می پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. می اتا، یہاں پہ عامن ثم، ٹھیک ہے. میم جو ہے من، ہم من کے ساتھ نون کی جو آواز آ رہی ہے، جیسا کہ یہ نون کے اوپر جزم ہو، اس طرح کی آواز آ رہی ہے، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. آمن، تو اس کے نون ساکن کے آگے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اگر اخفاء کا حرف آئے جیسے کہ یہ سا اخفاء کے حرف میں سے ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے آمن. مطلب ہم نے اس میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اس پہ ہم نے اخفاء کیا، گنہ کیا 2 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. من، آپ پڑھ کے بول کے دیکھیں، من مطلب نون ساکن کی آخر میں آواز آ رہی ہے، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، یا پھر 2 زیر جو ہے اس کو تنوین، نون ساکن اور 2 پیش، یہ تینوں جتنے بھی ہیں اگر ان کے آگے اخفاء کے حروف آئیں گے تو ہم اخفاء کریں گے. من، یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے اس پہ ہم اخفاء کریں گے. آمن ثم، میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس پہ ہم یہاں بھی ہم رکیں گے 2 سیکنڈ کے لیے. آمن ثم بعث، سا کو سافٹلی ادا کرنا ہے. بعث، قال کم لبثت، قال کم لبثت، سا کو سافٹلی ادا کیا. قال لبثت، یہ جو سا کی آواز سافٹلی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زبان کو تھوڑا سا دانتوں میں رکھیں باہر ہلکا سا، تو یہ آپ سے ہو جائے گا ادا. قال لبثت یوما او بعد یوم، یوما او بعد یوم. قال بل لبثت، اب یہ دیکھیں با اور بل 2 لام آ رہے ہیں، یہاں پہ 2 لام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بل لبثت، ویسے بھی لام کی جو 2 آواز اس لیے بنے گی کہ لام کے اوپر تشدید ہے، 2 لام آ رہے ہیں تو ہم 2 ہی آواز بنائیں گے لام کی، 3 نہیں بنائیں گے. قال بل لبثت، قال بل لبثت مئۃ، اب یہاں پہ میم کے نیچے تنوین ہے اور یہ جو فا ہے یہ اخفاء کا حرف ہے، یہ والا، تو ہم کیسے کریں گے؟ من، من مطلب نون آ رہا ہے ساکن، اور یہ اخفاء کا حرف آ رہا ہے فا من کے بعد، ٹھیک ہے. یہ تنوین آ جائے، نون ساکن آ جائے، 2 پیش آ جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم، اور اگر ان کے آگے اخفاء کے حروف آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے من پہ، یہاں پہ. مئۃ عام فانظر، مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، یہاں پہ جیسے اب نون ساکن آ گیا ہے تو یہاں پہ یہ جو
نون ساکن کے بعد ذو آ رہا ہے یہاں پہ تو ہم کہاں اخفا کریں گے؟ نون پہ، نون ساکن پہ. وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ، یہ جیم کو طاقت سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ قلقلہ کے حرف میں سے ہے. لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها. اب یہ شین بھی اخفا کے حرف میں سے ہے، ہم اس نون پہ اخفا کر رہے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. ننشزها. اب یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم یہاں بھی میم کا غنہ کریں گے. ثم نکسوها، سین واو پیش سو، ہا الف زبر ہا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا، دونوں کو. نکسوها لحما فلما، یہ میم الف زبر ما بنتا ہے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ کو موٹا پڑا، اللہ سے پہلے نون پہ زبر آ رہا ہے. اب یہ قرآن مجید کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور ایک ایک حرف کو ادا کیا جائے تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا ہو. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں پہ دیکھیں ان حمزہ کے نیچے آ رہا ہے تنوین آ رہا ہے، اور تنوین کے آگے یہ قاف جو ہے یہ اخفا کا حرف ہے، تو ہم شیء قدیر. اور consider such an example as the one who passed by a township which had fallen into ruin. He said, how will Allah bring this to life after its death? So Allah caused him to die for 100 years. Then he revived him. He said, how long have you remained? The man said, I have remained a day or part of a day. He said, rather you have remained 100 years. Look at your food and your drink. It has not changed with time. And look at your donkey, and we will make you a sign for the people. And look at the bones of this donkey, how we raised them, and then we covered them with flesh. And when it became clear to him, he said, I know that Allah is over all things competent. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے.
اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت ٹرانسلیشن، اس کو غور سے سنیے، سمجھیں اور اپنے دل میں اتاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں، پریس آل بیل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ أنت نور الله فجرا